السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔ ہائے وے سائیاں، ہائے وے سائیاں۔ میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سنبھالوں کیسے، تجھ کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لوں کیسے، اپنے ہاتھوں سے دیا دل کا بجھا لوں کیسے، میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔ کمرے کی خاموشی کو توڑتی ہوئی آواز، اس نے اپنی آنکھوں سے نکلے ننھے سے قطرے کو اپنی انگلی کی پوروں پر چنا اور بے دردی سے ہوا میں اچھال دیا۔ اپنے درد اپنی تکلیف کو اگنور کرتے ہوئے اس نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹس ہمیشہ آف رکھتا تھا، اسے روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ میری ہستی کو ہرا کر دیتی سزا ہوں مولا، دے مجھے میرا پتہ کوئی کہاں ہوں مولا، ایک بجھے گھر کے چراغوں کا دھواں ہوں مولا، میری آواز میرے دل میں دبی ہے سائیاں، میری آنکھوں میں جدائی کی نمی ہے سائیاں، میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔ اب مزید برداشت نہ ہو سکا تو اٹھ کر میوزک بند کر دیا اور ایک بار پھر سے اسی کرسی پر آ گیا۔ اسے سگریٹ پیتے نہ جانے کتنی ہی دیر ہو چکی تھی جب کمرے میں ذرا سی روشنی ہوئی، شاید دروازہ کھلنے کی وجہ سے، کیونکہ اندھیرے میں تو صرف اس کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو اندھیرے کی نظر کیا تھا۔ اسے لگا شاید اس کا ملازم ہوگا، اسی لیے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جب کچھ دیر میں اپنے بالوں میں کسی کا نرم ہاتھ محسوس کیا، اپنے سر پہ کھڑی اپنی دادو کو دیکھ کر اس نے فوراً سگریٹ بجھایا۔ اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں دیکھ چکی ہوں۔ دادو کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے محسوس کر کے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ یہاں مجھے بلا لیا ہوتا، آئیں باہر چلتے ہیں۔ ارتضیٰ نے دادی کو بیٹھنے کی جگہ دی، لیکن کمرے میں دھواں ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس لمحے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا انہیں کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں، میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں، تمہیں ذرا فکر نہیں رہی میری، صبح اٹھتے ہو، تیار ہوتے ہو، بیگ اٹھاتے ہو اور آفس چلے جاتے ہو، رات میرے سونے کے بعد آتے ہو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بس اب بہت ہو گیا۔ تمہارا باپ بھی تمہاری روٹین سے بہت تنگ ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید تنہائی میں مر جاتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادو؟ اپنے عزیز رشتے کو خود سے دور ہونے کی بات کرتے دیکھ کر ارتضیٰ حیدر تڑپ اٹھا تھا۔ تو میں اور کیا کہوں ارتضیٰ، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں یا تمہارے باپ کی۔ تم ہمیں کیوں خود سے محروم کر رہے ہو؟ کیا اب تمہاری نظروں میں ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ باہر نکلو اس اندھیرے سے۔ میں اب نہیں کہوں گی تمہیں شادی کا، کبھی نہیں کہوں گی۔ دادو نے آنکھ سے آنسو صاف کیے۔ دادو پلیز اس طرح نہ روئیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور تمہاری زندگی سے بیزاری مجھے تکلیف دے رہی ہے ارتضیٰ۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ مجھے بھوک لگی ہے دادو۔ اس سے پہلے کہ دادو شادی کا ٹاپک ایک بار پھر سے شروع کرتی، ارتضیٰ بول اٹھا۔ ارے اس سب میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے آج تمہاری پسند کا حلوہ بنایا ہے، سوچا تھا دونوں دادی پوتا مل کے کھائیں گے۔ دادو اپنے آنسو صاف کیے مسکراتے ہوئے اٹھی۔ تمہارے باپ کو پتہ نہ چلے ورنہ پھر کھائے گا اور شوگر اس کا ہائی ہو جائے گا۔ اس بڑھاپے میں بھی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ تمہارا باپ دادو احسن صاحب کو کوستی کچن میں چلی گئی، جبکہ دادی کی پریشانی کو سوچتے ہوئے ارتضیٰ ایک بار پھر سے اپنے ماضی میں جانے لگا تھا۔ ٹھیک تو کہتی ہیں دادی، کتنا خوش رہتا تھا وہ ابھی 4 سال پہلے۔ اس کی زندگی کتنی حسین تھی، اس کی زندگی میں اس کی پسند کی ہر چیز شامل تھی۔ وہ ضدی انسان اپنی ہر بات منوانے کا فن رکھتا تھا، چاہے دادو ہو یا بابا یا پھر چاہے وہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس گھر میں ہمیشہ سے صرف ارتضیٰ حیدر کی چلتی آئی تھی۔ اس کی ضد کے آگے اس گھر کا ہر فرد بے بس تھا، لیکن پھر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور ارتضیٰ حیدر اپنی ذات سے ہی ناراض ہو گیا۔
ترکی کے شہر ازمیر میں اس وقت شوٹنگ جاری تھی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں شانی کا فون نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت اس کے فون پر شانی کا فون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آج اس کی جان نہیں بچنے والی۔ یا تو وہ اس کا سر کسی دیوار پر دے مارے گی یا اس سے فون خوار جانور کے آگے پھینک دے گی۔ تنزیل کی سوچ میں اب یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس کی معصوم سی شانی اتنی بھی ظالم نہیں تھی۔ میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔ اب سارا کام نپٹا کر وہ فون کی طرف آیا۔ اندازے کے مطابق اس کے موبائل پر اس کی مس ڈیوٹی کی 13 مس کال آ چکی تھی۔ اب اس کا خدا ہی حافظ، اس نے کال بیک کی جیسے بڑی خوبصورتی سے اگنور کر دیا گیا، اور اس کے بعد تنزیل نے کالز کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر تنگ آ کر 23 کالز پر شانی نے فون اٹھانے کا احسان کر دیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو مجھے؟ اگر میں فون نہیں اٹھا رہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ شانی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، جس پر اس کے ہونٹوں کو مسکان چھو کر گزری۔ سوری، میں بزی تھا۔ تنزیل نے کچھ بولنے کو لب ہلائے۔ 1 منٹ میں کون آپ؟ 1 منٹ ہے۔ کون آپ؟ کیا ہے آپ؟ میں آپ کو جانتی ہوں یا میں نے آپ سے کوئی صفائی مانگنے کو بولا؟ میں آپ کو جانتی ہی نہیں، آپ مجھے سوری کیوں بول رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ آپ تمہارا عاشق، اس کے لہجے میں ناراضگی محسوس کر کے وہ شوق انداز میں بولا، جس پر ہمیشہ کی طرح شانی کی بولتی بند ہو گئی، اور 1 بھی منٹ ضائع کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی اور اس کی حرکت پر تنزیل کہا لگا کر ہنسنا۔ تنزیل ڈارلنگ، شوٹ ریڈی ہے۔ اس کی فلم کی ہیروئن ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے دیدم، مجھے اس طرح کے بےہودہ ناموں سے نہ بلایا کرو۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر سرد مہری سے کہتا ہوں اپنی فلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تنزیل احمد ترکی کے فلموں کا بہت بڑا ڈائریکٹر تھا۔ ایک دنیا اسے جانتی تھی۔ بہت ہی کم عمر میں اس کا فلموں میں بہت بڑا نام تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، لیکن تنزیل کی زندگی سے صرف ایک لڑکی تھی۔ تنزیل کی زندگی ایک لڑکی کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وہ پچھلے 4 سال سے اسے شادی کی آفر کر رہا تھا۔ اس کی بس ایک ہاں کا منتظر تھا، لیکن کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس نے تنزیل کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، وہ اسے صرف اپنا دوست سمجھتی ہے۔ تنزیل چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کو بلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا شانی جیسی لڑکی کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ایک مرد اپنی پرانی محبت کو بلا کر کتنی آسانی سے نئی زندگی شروع کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت ہمیشہ اپنی پہلی محبت کے زیر اثر رہتی ہے۔ شانی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ آج بھی اس شخص کو بلا نہیں پائی، اور یہ بات تنزیل اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا اور اب وہ اپنے آفس میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر ویٹنگ ایریا پر بیٹھی اس عورت پر پڑی۔ میری تنہائی میری جان پہ بنی ہے سائیاں۔